سامنے دیکھتے ہیں، موت ہے ہنگامہ آرا کلزم خاموش میں، ڈوب جاتے ہیں سفینے موج کی آغوش میں، اپنی آنکھوں کے سامنے ہم دیکھتے ہیں۔ اس لیے یہ اللہ نے ہمارے لیے ایک چیز رکھی ہوئی ہے، معاد کا انکار ہوتا ہے، موت کا انکار نہیں ہوتا، لیکن اگر موت بھی مخفی ہوتی جس طرح ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ پاتے تو معاد کی طرح لوگ موت کا بھی انکار کر دیتے۔ تو یہ چیز ہمیں منظم کرتی ہے کہ ہم نے ضرور اس دنیا سے چلے جانا ہے، یہاں بالآخر یہاں سے ہمارا کوچ ہونا ہے۔ اور دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی کہ ہمارے لیے ہماری موت کے وقت کو مخفی رکھا تاکہ ہر ساعت ہر لمحہ ہم اس کی تیاری میں لگے رہیں، اور کسی وقت بھی پیغام اجل آ سکتا ہے، اور ہم جو ہے وہ جب بھی اس کا سندیسہ آئے، اس کا پیغام آئے، ہم اس وقت اپنے آپ کو تیار پائیں، چونکہ پھر ایک لمحہ بھی تقدم اور تاخر نہیں ہوگا۔ تو یہ ہماری سانسیں پگھلتی چلی جا رہی ہیں، لمحہ لمحہ ہم موت کے قریب ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگ ہم سے بچھڑ گئے، اگر ہم ماضی کی یادداشتوں پہ زور دیں تو کتنے ہمارے سکول میں ہمارے ساتھ پڑھنے والے، بچپن میں ہمارے ساتھ کھیلنے والے، کتنے لوگ جن سے کاروباری مراسم رہے، رشتہ داریاں تھیں، ہمسائیگی تھی، کتنے لوگ ہیں کہ ایک کائنات ہے اگر ہم اپنے ذہن پہ زور دیں۔ بعض اوقات کوئی شخص ملتا ہے تو اس کو دیکھ کے کوئی بندہ یاد آتا ہے، اور مدتیں ہوئی وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو کتنے لوگ چلے گئے۔ اس طرح ہم بھی اسی ہجوم میں گم ہو جائیں گے، اور یہ وقت بہر صورت آنا ہے، اور موت ایک اٹل حقیقت ہے اور امر واقعہ ہے، اور جب آئے گی تو ایک لمحے کا تقدم اور تاخر نہیں ہوگا۔ تو جب یہ طے ہے اور ہم نے ایک ایسی عدالت میں پیش ہونا ہے تو پھر مجھے اور آپ کو ہر لمحہ اپنے حساب کو بے باک رکھنا پڑے گا، اپنے معاملات کو طاق رکھنا پڑے گا، اور اس عدالت کی پیشی کے لیے ہمیں اپنی تیاری کرنا ہوگی۔ حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اپنے رب کا سامنا ہی کیسے کروں گا، باقی باتیں تو بعد کی بات ہیں، حساب کھلیں گے، نامہ اعمال کھلے گا، میں تو اس بات سے خوف زدہ ہوں کہ سامنا کیسے کروں گا۔ اور علامہ اقبال علیہ رحمہ 2 قدم آگے بڑھ کے بات کر گئے، وہ کہتے ہیں میں تو اس بات سے ڈرتا ہوں قیامت کے دن رسول اللہ کا سامنا کیسے کروں گا۔ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اللہ اکبر، کہتے ہیں اللہ تو غنی ہے اور میں فقیر ہوں، تو روز قیامت میرے اعمال کو نہ کھولا جائے، مجھے یوں ہی معاف کر دیا جائے، اور اگر میرا نامہ اعمال کھولنا ضروری ہوا تو میری یہ گزارش ہے از نگاہ مصطفیٰ پنہا بغیر، حضور کی نگاہوں سے میرا نامہ اعمال اوجھل رکھا جائے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ تصور ہے معاد کا، آخرت کا، اللہ کے حضور پیش ہونے کا، کہ جو مجھے اور آپ کو منظم رکھتا ہے، اور یہ جتنا مستحضر رہے، جتنا ہمارے خیال کے اوپر طاری رہے، اس قدر ہی ہماری زندگی منظم رہتی ہے۔ لیکن جب غفلت آنے لگتی ہے تو پھر ہم گناہوں کی دنیا میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا لذتوں کو توڑنے والی کو یاد کیا کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ لذتوں کو توڑنے والی کیا ہے؟ قال الموت، فرمایا موت۔ موت لذتوں کو توڑتی ہے، خواہشات کی بیخ کو نہیں کرتی ہے۔ تو یہ ایک تصور ہے جو ہمیں عطا کیا گیا، اور ہمارے سامنے ہمارے اپنے لوگ، ہمارے ہمسائے دوست، ان کے جنازے اٹھتے رہتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، انہوں نے اسرائیل سے عہد لیا ہوا تھا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک نہیں آنا، پہلے کوئی قاصد بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ تو انہوں نے وعدہ کر لیا، پیغمبروں سے وعدے ہو سکتے ہیں۔ تو ایک دن حضرت اسرائیل حاضر ہوئے تو پوچھا کیسے آنا ہوا؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہو۔ کہا تم نے تو وعدہ کیا تھا اچانک نہیں آؤں گا، پہلے کو قاصد بھیجوں گا، اور تم اچانک آ گئے۔ کہا حضرت میں نے تو قاصد بھیجے تھے۔ فرمایا میرے پاس تو کوئی نہیں آیا۔ کہا آپ کے سامنے کتنے لوگوں کی موت واقع ہوئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی داڑھی میں سفید بال آ گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا۔ آپ کی کمر میں جب خم آتا ہے، یادداشت کھونے لگتی ہے، طبیعت میں اضمحلال پیدا ہونے لگتا ہے، چلتے ہوئے ٹھوکریں لگتی ہیں، بولتے ہوئے لکنت آنے لگتی ہے، نظر کم پڑنے لگتی ہے، تو سمجھ لو کہ پیغام موت آ گیا ہے، اور یہ تیزی کے ساتھ ہم موت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ حضرت عمر کا دربار لگا تھا، ایک شخص آیا اور اس نے گزرتے گزرتے آواز لگائی یا عمر لا تنسا موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا، دربار سجائے بیٹھے ہو، موت کو بھی یاد رکھنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر نے اس کو بلایا،
کہا اگر تو روزانہ گزرتے کیا جایا کرے تو میں تیرا شکر گزار ہوں گا۔ وہ روزانہ گزرتا اور کہتا عمر موت کو نہیں بھولنا، اور آپ اس کو بلا کر کے کچھ مشاہرہ بھی دیتے، کچھ خدمت بھی کر دیتے کہ تیری مہربانی۔ ایک دن وہ آیا اور اس نے صدا لگائی تو فرمایا آج کے بعد نہیں آنا۔ اس نے کہا کوئی اور آنے لگا ہے؟ فرمایا نہیں۔ تذکیر موت کی ضرورت نہیں رہی؟ فرمایا نہیں۔ تو پھر مجھے کیوں چھٹی دی جا رہی ہے؟ تو جناب عمر روئے اور یوں آپ نے اپنی داڑھی کو ہاتھ میں پکڑا اور 2 بال الگ کیے، وہ سفید ہو چکے تھے۔ کہا میاں اب یہ 2 بال میری داڑھی میں سفید آ گئے ہیں، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں، یہ مجھے خود ہی بتاتے رہیں گے، ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے۔ میاں صاحب نے کہا تھا ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی بدیوں باز نہ آئیں جیو مرد دلیرا، فما اصبرہم علی النار۔ اللہ فرماتا لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، کتنی ڈٹائی سے کہہ دے اور دیکھ لیں گے۔ بلکہ ایک جملہ ہے، اور یہ جملہ جو ہے وہ سراسر جو ہے وہ کفریہ جملہ ہے، یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں جاؤ قبرستانوں میں جا کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹی خراب ہو رہی ہے، جو بدن پہ چٹکی مٹی نہیں پڑنے دیتے تھے، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ خیر کنے فلاں و غنیمت شمار عمر زاں کے بیشتر بانگ برآید کے فلاں نمان۔ سعدی کہتے ہیں زندگی کو حزم و احتیاط سے گزار اور اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کر لے، اس سے قبل کہ آواز گونجنے لگے کہ لوگوں فلاں بھی چلا گیا، اور یہ وقت آنے والا ہے، اور یہ تیزی کے ساتھ ہماری طرف وقت بڑھ رہا ہے۔ زندگی موت، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں یہ ہمارے جو قدم ہیں، جو سانس ہیں، یہ موت کی طرف اٹھتے ہوئے قدم ہیں۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہو رہے ہیں لیکن چھوٹے ہو رہے ہیں۔ اتنا وقت ہماری زندگی سے منہا ہوتا ہے جتنی سانسیں لیتے چلے جاتے ہیں۔ قرآن نے جو کہا نا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں، تو ایک بزرگ فرماتے ہیں مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے ہے۔ آج سے 40-50 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ آسودگیاں جو آج ہمیں میسر ہمیں تھیں، کہاں وہ گھاس پھونس کے جھونپڑے اور کہاں عالی نصب گھر، کہاں وہ کچی سڑکیں اور آج تارکول بچھی سڑکیں، عالی نصب پلازے، لشکار مارتی مارکیٹیں۔ زندگی کا حسن انسان نے کشید کر لیا ہے۔ انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، کہاں پینے کو مجھے صاف پانی بھی میسر نہیں تھا اور آج اتنے مشروبات ہیں کہ کیا بات، کھانے کو نان شبینہ بھی میسر نہیں تھا اور آج ٹیبل پہ اتنے کھانے ہیں کہ کس کو کھائیں کس کو چھوڑیں، انتخاب مشکل ہوتا ہے۔ ایک لباس میں لوگ زندگیاں کاٹ دیتے تھے اور آج اتنے لباس ہیں، موسم بدل جاتا ہے لیکن لباس بدلنے کی باری نہیں آتی۔ انسان کہتا ہے میں تو خسارے میں نہیں ہوں، میرے ٹور ٹپے دیکھو، میں چرخ پہ جھولتا ہوں، ہواؤں میں اڑتا ہوں، میری زندگی کا جمال دیکھیے، میری زندگی کے تنتنے دیکھیے، لیکن میرا رب کہتا ہے کہ نہیں انسان خسارے میں۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ انسان خسارے میں کیسے، انسان تو اوپر جا رہا ہے، اس نے کیا کیا ایجاد کر لیا۔ تو سمرقند کے بازار سے گزر رہا تھا تو وہاں ایک بندے نے پھٹے کے اوپر برف لگائی ہوئی تھی اور ساتھ آواز لگا رہا تھا، اور آواز کیا لگا تھا ارحموا ارحموا علی من یذوب راس مالہ، اور گزرنے والوں میرے پہ ترس کھاؤ، مجھ سے برف لیتے جاؤ، میں ایسا تاجر ہوں جس کا راس المال پگھلتا جا رہا ہے۔ چونکہ برف ایک ایسا سودا ہے جو گاہک کا انتظار نہیں کرتا۔ آپ کوئی اور چیز بیچتے ہو، کپڑا بیچتے ہو، آج گاہک نہیں ہو سکتا کل 2 روپے اوپر چلا جائے۔ آپ پیٹرول بیچتے ہو سکتا ہے 6 روپے اوپر چلا جائے، 10 روپے اوپر چلا جائے، آپ پڑے